ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے قول اور دائرے سے باہر نکل کر عوام کے ساتھ گھلے ملیں، عوام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، عوام کو اپنے آپ سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو ان سے جوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علماء اور عوام کا رابطہ مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے تربیت کرائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی نور اللہ مرقدہ دعوت و تبلیغ کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت سو میں سے شاید آپ میں سے بہت سو نے زیارت بھی کی ہوگی ان کی، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی نور اللہ مرقدہ کی ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں تشکیل کر رہے تھے بیان کے بعد، اور علماء کی تشکیل کہیں کی ہوتی ہے 1 سال کی، عوام کی تشکیل ہوتی ہے چلے 4 مہینے کی، اور علماء کی تشکیل ہوتی ہے 1 سال کی۔ خود ہی ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی کیا بات ہے کہ عوام کی تو ہوتی ہے چلے 4 مہینے کی تشکیل، گویا کہ چلے 4 مہینے میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے، اور علماء کی تشکیل کی جاتی ہے 1 سال کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم ایک جاہل سے بھی گیا گزرا۔ کہ عالم کی تربیت کے لیے سال چاہیے اور جاہل کی تربیت کے لیے چلے اور 4 مہینے؟ فرمایا کہ یہ ذہن میں آتی ہے بعض مرتبہ بعض لوگوں کے دل میں یہ بات، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہم علماء کو سال تربیت کے لیے نہیں لگواتے، تربیت اور علم تو وہ مدرسے سے حاصل کر آ رہے ہیں، 8 سال 10 سال 15 سال جس نے جتنا وقت لگایا مدرسے کے اندر تو علم بھی حاصل کیا اور تربیت بھی ہوئی، کیونکہ ہمارا مدرسہ خالی درسگاہ نہیں ہے بلکہ تربیت گاہ ہے۔ ہمارے مدارس کوئی نری درسگاہ تھوڑی ہے بلکہ وہ تربیت گاہ ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جس طالب علم کی تربیت مدرسے کے احاطے میں رہ کر نہ ہو سکے پھر دنیا کے کسی مقام پر اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جس کی مدرسے میں رہ کر تربیت نہ ہو پھر اس کی پوری دنیا میں کہیں تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو مدرسہ خالی میری درسگاہ تھوڑی ہے، وہ تو تربیت گاہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو 8-10 سال مدرسے میں رہ کر علم بھی حاصل کر آ رہا ہے اور تربیت بھی پا کر آ رہا ہے، پھر ہم اس سے 1 سال کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم علماء سے 1 سال صرف اس لیے مانگتے ہیں تاکہ علماء کو عوام کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے۔ علماء جب پورا سال باہر لگائیں گے، لوگوں کے درمیان میں رہیں گے تو ان کو عوام کی ایمانی حالت کا اندازہ ہوگا۔ ہم مدرسے میں رہتے ہیں، مدرسے کے احاطے میں رہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ 100% دین ہے ہر جگہ، کیونکہ مدرسے کے احاطے میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، 8 سال 10 سال طالب علم مدرسے میں رہتا ہے تو اس کو مدرسے کے باہر کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں۔ مدرسے میں ہر وقت قال اللہ قال الرسول، ایمان کے تذکرے، احادیث شریفہ کا پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، مطالعہ، تکرار، 24 گھنٹے یہی ہیں، تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ باہر کا کیا ماحول ہے۔ اس لیے فرمایا ہم فارغ ہو جانے کے بعد علماء سے جو سال مانگتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اور آپ کی جو تربیت ہوئی، اب آپ اس سال بھر کے ذریعے سے عوام سے رابطہ پیدا کر اور ان کی ایمانی اور دینی حالات کا جائزہ لے کر اب آپ اس کو باہر لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہم سال مانگتے ہیں علماء سے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، ذمہ داران مدارس، حضرات علماء کرام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے قول اور اپنے دائرے سے باہر نکلیں، ورنہ خدا نخواستہ اگر ہمارے سوئے رہنے کی وجہ سے اگر عوام کے ایمان پر ڈاکہ ڈلتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ چوری ہو جانے کے بعد چوکیدار کو ذمہ داری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر نہیں اس کو ملازمت پر رکھا جاتا۔
کہ جب تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے تو تم کس کام کے چوکیدار؟ تو اس لیے پہلی بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے علم پر خود عمل کرنے والے بنے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس عمل کو، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، اور اپنے دائرے سے اور اپنے خول سے باہر نکلنے والے بنے۔ ہم تو مدرسے میں اور مسجد میں صرف ان لوگوں تک محدود ہیں جن کے اندر طلب پیدا ہو چکی ہے، جبھی تو مدرسے میں اور مسجد میں آ گئے کہ ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی تھی، لیکن اصل تو ہمارا وہ مجمع، وہ عوام ہیں جن کے اندر دین کی طلب نہیں ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس کے اوپر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علاقوں میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، ہم اپنے علاقوں میں اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی سرپرستی کرنے والے بنے۔ آج ایک اور بہت بڑا فتنہ کہ جس طرح علماء اور عوام میں دوری ہے، اسی طرح دین کی محنت کرنے والوں میں بھی بہت دوریاں ہیں۔ ہر ایک اپنی محنت کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ والے اپنی محنت کو، مدرسے میں پڑھانے والے اپنی محنت کو، خانقاہ میں رہ کر ذکر و اذکار کرنے والے اپنی محنت کو۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، دوسرا کچھ نہیں کر رہا ہے، میرے سے ہی دین کی محنت ہو رہی ہے، میں ہی لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپس میں فریق نہیں بننا چاہیے، بلکہ رفیق بن کر کام کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرات علماء کرام کو تو سارے دینی محنتوں کی اور سارے دینی کاموں کی سرپرستی کرنی چاہیے، اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ علماء کو سرپرستی کے لیے مجبور کریں۔ کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری اور آخری بات عرض کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج اسلام اور اسلامی احکامات کو جتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہے سوشل میڈیا پر کوئی دینی خدمت نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک بہرحال جڑا ہوا ہے۔ ہماری خدمت تو کچھ نہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک اس سے جڑا ہوا ضرور ہے، کیونکہ ہر ایک کی جیب میں 4G اور 5G موبائل پڑا ہوا ہے، تو ہر ایک جڑا ہوا ہے اس سے۔ تو کیسی محنتیں باطل کی چل رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، ذرا سا کھول کر دیکھیں پتہ چل جائے گا۔ جتنی سائٹیں ہیں، جتنی بھی، سب کے اوپر اہل حق بعد میں ہیں، اہل باطل پہلے ہیں۔ میں گاڑی میں مفتی سبیل صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت میں نے گوگل پر مختلف چیزیں ڈالی، میں نے کل گاڑی میں آتے ہوئے ایک لفظ ڈالا، میں نے صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات، میں نے یہ ایک لفظ ڈالا، سب سے پہلے قادیانیوں کا مضمون آیا، سب سے پہلے، سب سے اوپر۔ ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ اس نے تو اطاعت رسول کا واقعہ ڈالا ہے لکھ کر، اور آ رہا ہے سب سے اوپر مضمون قادیانی کا، ان کی اپنی کارگزاری۔ ایک عام مسلمان کیا پڑھے گا؟ اس کو اسلامی تو پڑھ کر سمجھ کر پڑھے گا، ایمانی سمجھ کر تو پڑھے گا۔ تو یہ آج میڈیا کا زمانہ، جس کے بارے میں ہماری محنت نہ کے برابر، بالکل۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس رخ سے بھی سوچنے والے بنے، فکر کرنے والے بنے، اس لیے کہ آج ساری دنیا جو ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا مٹھی میں ہے، آدمی جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے۔
اس لیے ایک غلط مضمون پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو ایک صحیح مضمون بھی پوری دنیا میں پھیلے گا. ایک غلط بات پوری دنیا میں چلتی ہے تو ایک صحیح بات بھی پوری دنیا میں چلے گی. اور اگر ہم صحیح بات، صحیح مضامین، صحیح معلومات اگر ہم میڈیا پر دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر پوری دنیا کو وہ غلط باتیں پہنچیں گی، اور وہ پہنچ رہی ہیں. ہمارا جو نوجوان طبقہ پڑھا لکھا ہے، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان، دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ آج وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور وہ جو اپنی زندگی کا دین چاہتا ہے وہ کس سے چاہتا ہے؟ میڈیا کے ذریعے سے. وہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں آتا. ہم میں سے ہر ایک خود دیکھ سکتا ہے کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں کتنے لوگ ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے، اور کتنوں کا تعلق میرے سے ہے، اور کتنے میرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے میرے سے مسائل کو پوچھتے ہیں، اور کتنے میرے سے دینی معلومات لیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کا، مدارس میں جانے کا، علماء کے پاس پہنچنے کا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ مشغول ہیں بہت. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں اور اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مجھے دین مل جائے اور مجھے دین کی معلومات مل جائے. وہ یہ چاہتا ہے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، جب اس کو دین کے بارے میں کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی الجھن پیش آتی ہے، وہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، وہ تو موبائل کھولتا ہے، وہ نہیں کہیں جاتا. اور پھر موبائل اس کو کیا دے رہا ہے؟ میڈیا کیا دے رہا ہے اس کو؟ گوگل کیا دے رہا ہے اس کو؟ اہل باطل کی چیزیں. تو اس لیے اس پر سوچنے کا مقام ہے. ذرا یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کہ ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جو انفرادی جتنا کر سکتے ہیں انفرادی ہو، اور بہتر شکل یہ ہے کہ اس کام کو ذرا اجتماعی شکل میں کیا جائے، منظم طریقے پر کیا جائے، جیسے باطل منظم طریقے پر کر رہا ہے. اس کو منظم طریقے پر کیا جائے اور پوری دنیا کو اسلام اور اسلامی احکامات کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہم ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والے بن جائیں. ورنہ ہماری ہی نسلوں کے بگاڑ کا اندیشہ ہے. ہم تو ہیں آج مدرسوں میں، ہمارا تعلق تو ہے آج مسجدوں سے، ہمارا تعلق تو ہے آج اہل اللہ سے اور بزرگوں سے، لیکن 50 سال کے بعد آنے والے ہماری نسلوں کا ہوگا یا اس وقت ہماری موجودہ نسل کا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، آپ سب حضرات میرے بڑے ہیں، سارے بزرگ ہیں، ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے دائرے سے اور اپنے خول سے باہر آئیں اور باہر نکل کر محنت کریں. جب تک باہر نہیں نکلیں گے، یہ جو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر بڑا نازک مسئلہ بن جائے. ہم اپنے علاقوں کو دیکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے محلے کو دیکھ لیں. اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں بے دینی ایسی جڑ پکڑ چکی ہے. باپ دیندار ہے، باپ علماء سے محبت کرنے والا، باپ علماء سے تعلق رکھنے والا، باپ دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والا، باپ تہجد کی نماز پڑھنے والا، اور بیٹا یوں کہتا ہے کہ ابا جان میری سمجھ میں آپ کے سارے کام نہیں آتے، آپ کیوں جاتے ہو مدرسے؟ آپ کو کیا کام ہے علماء سے؟ آپ دعوت و تبلیغ میں جا کر کیا کرتے ہو؟ آپ کچھ کام ہی نہیں کرتے، آپ 24 گھنٹے خالی رہتے ہیں. کیونکہ باطل اس کے ذہن کو خراب کر رہا ہے.
تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں ذرا اپنے خول سے، اپنے علاقوں سے، ہم کسی علاقے کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم کسی محلے کے ساتھ، کسی سوچ کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی رنگ کے ساتھ، کسی زبان کے ساتھ ہم محدود نہیں ہیں۔